سینیٹر فیصل واوڈا نے ایک ٹی وی انٹرویو میں حکومت پر تنقید کرتے کہا کہ گھوڑا بھی آپ کا، میدان بھی آپ کا، ہر ریس میں اکیلے ہونے کے باوجود آپ پھر بھی ہار جائیں تو میرا کیا قصور ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان سب کے سکینڈلز آئیں گے، یہ کرپشن سکینڈلز، ویڈیوز کا سال ہوگا. دیکھو مجھے ہر آدمی جو ذرا بلنٹ ہوتا ہے نا، منہ پھٹا ہوتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. فیصل واوڈا یہ بات کی کمزور، بات بڑی مزیدار ہے، لیکن کمپلیمنٹ دے دیا ان کو. وہ لنگڑے نہیں کی دوڑنا ہے، گھوڑا آپ کا تو لنگڑا لولا نہ بازو کام کر رہے تھے تو اچھا گھوڑا آپ کا، گھوڑا کی کرے گا اتنے غریب، تیرے کو تو بیٹھے نہیں جانا سیڈل تے، ہارس رائڈنگ کو سادہ کام ہے. اچھا سکینڈلز آئیں گے، سکینڈلز 78 سال سوائے سکینڈلز کے آیا کیا ہے؟ بھوک، ننگ، غربت، جہالت، آبادی بڑی، سکینڈلز بڑے، اور کیا ہے. اچھا لیکن مجھے بھی ایک بات سمجھ نہیں آتی. میں فیصل واوڈا بہت آئی لائک ہم، آئی لو ہم. میں فیصل واوڈا سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ یار ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے اور لوگوں کے درمیان فاصلہ ان کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، ان کی کرپشن اور انکمپٹنس کی وجہ سے. یہ ساری باتیں فیصل واوڈا جو آپ نے جتنا کہا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ فیصل واوڈا نے بات کی ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ درست ہے. اس ملک کا ہر بالغ شہری، ایک ایک شہری جانتا ہے، لیکن میں یہ نہیں جان سکا. بلو ایوریج آدمی ہونے کا ایک نقصان ہے کہ آبویس چیزیں سمجھ نہیں آتی کہ بھی کرتوت ان کے کھاتے کسی اور کے میں پڑ رہے ہیں. یاد رکھو یہ گیپ ایسے ختم ہو سکتا ہے، ایسے. مظلوموں پہ ظلم کرنے والے ظالم کو میری کوئی اوقات نہ ہو، اگر میں اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا تو میں پھر سلطانہ ڈاکو کہلاؤں گا، رابن ہوڈ کہلاؤں گا. یہ جو گیپ جہاں بڑھ رہا ہے مجھے تکلیف دیتا ہے. ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہ کو جا کے پھڑ لیا ہو کو چجدا تو اسی کو شیر شاہ سوری نہیں لیا سکتے، معین قریشی لایا. آنےسٹ، اپ رائٹ اور انتہائی پڑھا لکھا آدمی ہو بندہ کیبنٹ میں. قرآن پہ حلف لینے کے ساتھ ساتھ ان کو کہو اپنی اولادوں کو لے کے آؤ. آج سے تم لوگوں نے عوام کے سروں پہ ہاتھ رکھنا ہے. قرآن پہ حلف دو، دوسرا حلف اپنی اولاد، اپنا بڑا بیٹا لاؤ، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کہ میں اس ریاست کا ایک پیسہ نہ کھاؤں گا نہ ضائع کروں گا. اگر قائد اعظم محمد علی جناح بتیاں خود بجھا سکتا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے بھائی، میری تو بہت بات کی پیدائش ہے، کتابوں میں بندہ اٹھ کے گیا، ٹک ٹک بتیاں بجھانی شروع کر دی. 2 ٹکے کی اوقات نہیں تھی بجلی کی اس زمانے میں. یہ تھا اس بستر مرگ پہ پڑے قائد کے لیے ایک ایمبولینس، کوئی سٹینڈ بائی، کوئی پروٹوکول، کوئی فلانا شم کھ بھی نہیں تھا یار. یہ سڑکاں مال کے بہ جاندے جن کے ووٹ بھیک میں لے کے آئے ہوتے ہیں، یہ بٹور کے یا چھین کے یا لوٹ کے جو بھی کہہ لو، ان پہ سڑکیں بند کرتے ہیں. کم از کم ایسا ہی بندہ یا ایسے ہی بندے لے آؤ، ان کو ہیلپ کرو آنے میں، جن سے لوگ کم از کم نفرت تو نہ کرتے ہوں، محبت نہ کریں. اور جو قابل محبت ہوگا وہ 1-2 سال کے اندر ثابت کر دے گا. بالکل یہ خاموش ایک عجیب و غریب کمیونیکیشن ہے. اگر ہمدرد ہوگا سربراہ یا جو بھی اس کو کہتے ہیں اقتدار میں جو لوگوں کے دلوں تک خود ہی پہنچ جائے گا. کوئی نیریٹو بنانے کی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک. پروگرام میں شامل کریں بریک، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، پیپلز پارٹی کے ایم این اے شرمیلا فاروقی نے کہا کہ بجٹ میں یوتھ کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا. 16 کروڑ 30 لاکھ نوجوان ہیں، لیکن حکومت نے بجٹ میں ان کے لیے صرف 15 ارب روپے مختص کیے ہیں. اگر 5 ارب روپے کو 16 کروڑ 30 لاکھ نوجوانوں پر تقسیم کیا جائے تو فی نوجوان صرف 32 روپے بنتے ہیں. آج اسلام آباد میں ایک عام سا سموسہ بھی 40 روپے کا ملتا ہے.
बड़ी खूबसूरत बात की है शर्मिला फारूकी, बहुत उम्दा, शाबाश। पिछले दिनों शर्मिला फारूकी ने एक बंगी मारी थी, उस पर मैंने क्रिटिसाइज किया था कि कराची पेरिस है। मैं कहा ये तो नहीं हो सकता, बीबी तू पेरिस देखा ना हुए कोई बंदा को, लेकिन ये बात उसने कमाल की है, एक्सेलेंट। शर्मिला फारूकी को कॉम्प्लीमेंट देना बनता है, और ये कभी ना सोचना कौन कह रहा है। अगर बात ताकतवर कर रहा है अप्रिशिएट करो, खूबसूरत बात कर रहा है, बुरी बात कर रहा है क्रिटिसाइज करो, कोई हो। और 32 रुपए भी लगाने की क्या जरूरत है, ये बत्ती की करनी है। और वैसे इस मुल्क में पाकिस्तान से जिंदा भाग जुमला ज़बान ज़द आम है, लेकिन बहरहाल शर्मिला ने बहुत खूबसूरत और ठीक उसको पॉइंट आउट किया। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, हम नहीं भौंकते रहते। मैं हमसे मुराद आपको शामिल नहीं कर रहा, आप तो सवाल पूछते हो। चलो हसन साहब, नामवर ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर ने एक वीडियो में आपको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है, क्या कहेंगे? इसमें मैंने क्या कहना है, मेरे पास सेलफोन नहीं होता, मुझे लोगों ने, मेरे मुलाजमों ने ये वो दिखाया। मेरी खलीलुर रहमान कमर से 2-3 मुलाकातें होंगी, लेकिन वी आर सोलमेट्स। सोलमेट कैसे, मुलाकातें इतनी कम, सोलमेट कैसे कि वो आदमी भी नो नॉनसेंस पर्सन, नो मिंसिंग ऑफ वर्ड्स, ब्लंट, लाठ मार, खुला डुला बंदा। और देखो इस बंदे का, इसको ये अशफाक अहमद साहब, मन्नू भाई, शौकत सिद्दीकी, अमजद सामजद, असगर नदीम सैयद, हसीना मुइन, नूरुल हुदा शाह, यूनुस, कितने आली शान हमने ड्रामा निगार पैदा की, लेकिन ये वो आदमी है जिसने ड्रामे की डेफिनेशन चेंज कर दी और लाठमार है। मैं अभी फैसल बावड़ा की बात कर रहा था ना, बात को छोड़ो, नो मिंसिंग ऑफ वर्ड्स, आए बाएं शाएं ये वो। तो शुक्रिया उनका, बिल्कुल सोलमेट है, इसलिए मैं उनको अच्छा लगता हूँ। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।